بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ علم کلام کے تعارف کے بعد آج سے ہم لوگ علم کلام کی ایک کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں کہ یہ کتاب ایران کے اندر تمام مدارس میں رائج کتاب ہے اور اسی طریقے سے بہت سارے عرب ممالک میں بھی، عراق کے اندر بھی اس کتاب کی تدریس ہوتی ہے، حتیٰ لبنان اور شام کے اندر بھی جو شیعہ حوزاجات ہیں وہاں پر بھی اس کتاب کی تدریس ہوتی ہے۔ اور الحق والانصاف نہایت مغتنم اور بہترین کتاب ہے۔ یہ کتاب محاضرات فی الالہیات کے نام سے ہے کہ اصل میں حوض علم میاں قم کی ایک عظیم شخصیت حضرت آیت اللہ سبحانی دام ظلہ العالی نے حوض علم میاں قم کے اندر علم کلام کے بارے میں دروس کہے تھے کہ نہایت خوبصورت دروس تھے آغا کے، جو بعد میں ان کے ایک فاضل اور لائق شاگرد شیخ حسن مکی آمولی حفظہ اللہ نے ان دروس کی تقریرات لکھی کہ جو الالہیات علی ھدی الکتاب والسنہ والعقل کے نام سے وہ کتاب چاپ ہوئی کہ اس کے 4 جز ہیں۔ اس کے بعد جب استاد جعفر سبحانی دام ظلہ العالی نے قم کے اندر مؤسسہ امام صادق کی بنیاد رکھی کہ یہ مؤسسہ علم کلام کے بارے میں ہے، تو وہاں پر آغا کے ایک شاگرد رشید قبلہ علی ربانی گلپیغانی کے ایران کے اندر علم کلام کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے، انہوں نے اس الالہیات کی تلخیص بنائی کہ جو محاضرات فی الالہیات کے نام سے ہے، کہ اس تلخیص کے اندر کوشش کی گئی کہ وہ جو الالہیات دروس کی تقریرات تھی، حضرت آیت اللہ سبحانی نے جو درس بیان کیا تو مقرر نے اس پورے درس کو لکھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بہت زیادہ تفصیلات بھی تھیں، تکرار بھی تھا، کیونکہ بالآخر تقریرات کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی استاد نے درس کے اندر بیان کیا ہے آپ اس کو لکھیں، تو انہوں نے اسی طریقے سے ان تمام بیانات کو الالہیات میں لکھا تھا۔ اس اعتبار سے کتاب کا حجم بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، 4 جز اور 4 جلد اس کے بن گئے تھے۔ آغا ربانی گلپیغانی نے اس تفصیل کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس میں بہت زیادہ تفصیلات ہیں اور بہت ساری جگہوں پر تکرار بھی ہے، تو آغا ربانی گلپیغانی نے آغا سبحانی سے مشورہ کرنے کے بعد اس کتاب کی تلخیص بنائی، خلاصہ بنایا کہ کوشش کی گئی کہ عبارات مختصر ہوں اور متقن عبارات ہوں، مختصر ہوں، تاکہ ایک متن درسی بنایا جا سکے۔ مختصر عبارت میں بہت زیادہ مطلب کو بیان کیا جائے، جو ہماری درسی کتابوں کا خاصہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس محاضرات کے اندر ان دلائل اور براہین کا انتخاب کیا گیا جو زیادہ قوی براہین تھے، اقوی براہین تھے اور نسبتاً واضح تر بیان تھے، ان کو ذکر کیا گیا۔
پھر کیونکہ آغا نے وہ درس ایک لحاظ سے کہا جائے کہ علم کلام کا درس خارج تھا، تو بہت سارے اقوال اور بہت سارے مباحث تھے جو اطناب کا باعث بن رہے تھے، ان اقوال کو بھی، کافی سارے اقوال کو بھی حذف کیا۔ مباحث کی جو تنسیق، ترتیب، نظم بندی ہے، اس کے اندر بھی تھوڑا بہت تصرف کیا، اور اسی طریقے سے بعض چیزیں جو اس الہیات کے اندر نہیں تھیں اور ان کی زیادہ اہمیت تھی، ان کا اضافہ بھی کیا گیا۔ لہذا ایک خوبصورت سی کتاب ہمارے حوزے کے اندر متن درسی کے عنوان سے متعارف ہوئی کہ ایران کے اندر تو میں نے عرض کیا کہ رائج ہے، عرب حوزہ جات میں بھی رائج ہے، لیکن بہرحال ہمارے اردو زبان کے جو حوزہ جات ہیں، مدارس ہیں، ان میں ابھی تک یہ کتاب رائج نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ پاکستان میں بھی یہ کتاب رائج ہو جائے گی۔ بندہ حقیر نے اس ضمن میں بہرحال کچھ کوششیں بھی کی ہیں، بعض مسئولین کے ساتھ جو دائرہ امتحانات کے ساتھ ارتباط رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ایک دو مرتبہ گفتگو ہوئی ہے کہ وہ بھی تقریباً آمادہ ہیں کہ اس کتاب کو پاکستانی مدارس کے نصاب میں داخل کیا جائے، اور الحق والانصاف علم کلام کے اعتبار سے ایک بہترین کتاب ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ہاں بھی یہ کتاب رائج ہو جائے گی۔ اچھا، یہ جو کتاب ہے علم کلام کے بارے میں ہے، عقائد دینیہ کے بارے میں ہے۔ ہمارے مدارس کے اندر پرانے زمانے میں علم کلام میں کچھ کتابیں رائج تھیں، مثلا نجف کے اندر، قم کے اندر پہلے مرحلے میں باب ہادی اشر، شرح باب ہادی اشر کی تدریس ہوتی، اور اس کے بعد کشف المراد جو شرح تجرید ہے اس کی تدریس ہوتی تھی۔ شرح باب ہادی اشر اپنے زمانے کے لحاظ سے واقعاً بہترین کتاب تھی، اسی طریقے سے کشف المراد بھی اپنے زمانے کے اعتبار سے بہترین کتاب تھی، لیکن بہرحال وقت اور زمان کے گزرنے سے نئے نئے مسائل بھی پیدا ہوئے، اور ظاہر سی بات ہے کہ علوم میں ارتقا بھی آتا ہے، تو حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آج کل کے زمانے میں بھی بہت سارے جو مسائل مبتلا بے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور جو خود بذات خود علوم کے اندر ارتقا آیا ہے، اس ارتقا کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ایک نئے اور جدید نصاب کی بہرحال ضرورت ہے، خصوصاً علم کلام اور اعتقادات کے بارے میں۔ ہم لوگ اکتفا نہیں کر سکتے فقط ان پرانی چند کتابوں پر، اگرچہ وہ خود اپنے زمانے کے اعتبار سے نایاب کتابیں ہیں، ان کی عظمت کا اور ان کی اہمیت کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا، لیکن بہرحال تجرید الاعتقاد بہترین کتاب ہے خود اپنے زمانے کے اعتبار سے، اور اپنے زمانے کے اعتبار سے خواجہ نصیر الدین طوسی نے خوبصورت ترین مباحث کو لکھا، علامہ حلی نے بہترین شرح کی اس کی کشف المراد کی شکل میں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بعض مسائل ایسے ہیں کہ جو آج مبتلا بے نہیں ہیں، اس زمانے میں مبتلا بے تھے، بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو آج مبتلا بے ہیں، اس زمانے میں نہیں تھے، لہذا متون درسی کے اندر تجدید نظر ایک اچھی چیز ہے، لیکن تجدید نظر سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ متن بالکل ہلکا لے کر آئیں، نہ، متن آپ کا علمی وزانت رکھتا ہو، اور الحمدللہ اس کتاب میں یہ ساری خصوصیات موجود ہیں، اور ماشاءاللہ اس کا تجربہ بھی ہوا ہے، کافی عرصے سے یہ علمی جو مؤسسے ہیں ان کے اندر کتاب رائج رہی ہے، حوزہ علمیہ قم کے اندر بھی، نجف کے اندر بھی، عرب دوسرے جو حوزہ جات ہیں مثلا لبنان، شام، حتیٰ
سعودی عرب کا وہ علاقہ جو شیعہ نشین علاقہ ہے اور وہاں پر مدارس ہیں ہمارے، وہاں پر بھی یہ کتاب تدریس ہوتی ہے کہ بہرحال ہمارا پاکستان محروم ہے، مجھے جتنا معلوم ہے کہ اس کی باقاعدہ تدریس نہیں ہوتی، شاید کسی مدرسے میں ہوتی ہو، لیکن انشاءاللہ جیسے ہم اس کتاب کو شروع کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نہایت خوبصورت کتاب ہے اور مباحث کو بہت ہی خوبصورت انداز سے پیش کیا گیا ہے. یعنی جدید ارتقاء جتنا بھی آیا ہے، خصوصاً کلام کے اندر ملا صدرہ کے بعد کافی ارتقاء آیا ہے، اس ارتقاء اور تکامل کو مد نظر رکھتے ہوئے اور آخری ترین تحقیقات جو ہمارے معاصر زمانے میں مرحوم علامہ طباطبائی رحمت اللہ علیہ کی کوششوں سے معارف جو زندہ ہوئے، احیاء ہوئے، ان تمام تحولات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس متن کو بنایا گیا ہے. لہذا اس اعتبار سے یہ ایک نہایت اہم متن ہے. ایک اور نقطہ کہ جو ذکر کروں اور اس کے بعد میں اس کتاب کی طرف جاؤں، وہ یہ کہ ہمارے مدارس کے اندر ایک جو تأسف انگیز بات ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کے علوم کو جنبی دروس کہا جاتا ہے، کہ یہ واقعاً افسوسناک ہے. علم اعتقاد، عقائد دینیہ ہمارے کس طریقے سے ہونے چاہیے، عقائد دینیہ ہمارے کیا ہیں، عقائد دینیہ پر ہمارے پاس براہین کون سے ہیں، عقائد دینیہ کا کس طریقے سے دفاع کرنا چاہیے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر مسلمان کے لیے بالعموم اور ہم روحانیوں کے لیے اور جو اس صنف علماء کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے واجب عینی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں اعتقادی کتنے انحرافات پائے جاتے ہیں، اعتقادی طور پر کتنی عجیب و غریب قسم کی باتیں سنتے ہیں، لیکن ہم مدارس کے اندر ادبیات، منطق، فقہ، اصول ان میں لگے رہتے ہیں کہ بہرحال ضرورت ہے، میں ان کا انکار نہیں کہہ رہا، ادبیات بھی نہایت ضروری چیز ہے، ہر چیز اپنے مقام پر، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو دوسرے علوم ہیں آپ ان علوم کو جنبی علوم کہیں اور سائیڈ کے علم کہیں، نہ، یہ حیاتی علوم میں سے، بنیادی ترین علوم میں سے. جب تک ہمارے اعتقادات درست نہیں ہوں گے، جب ہم اپنے عقائد کو بصیرت کے ذریعے سے نہیں جانیں گے تو ہم لوگ اپنے مکتب کا دفاع نہیں کر سکتے. اور ائمہ اہل بیت کی تعلیمات سے جو معلوم ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سفارش ہے اور بہت زیادہ مقام اور منزلت ان لوگوں کی بیان کی گئی ہے کہ جو عقائد دینیہ کا دفاع کرتے ہیں. میں نے علم کلام کے تعارف میں جو پہلے پیش کیا، تقریباً 17 دروس ہیں، ان کے اندر میں نے بیان کیا کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہشام ابن حکم کی دوسروں کی نسبت سے زیادہ تعظیم کرتے تھے، اس کو زیادہ محترم رکھتے تھے، اس کی زیادہ عزت کرتے تھے. اس کا سبب کیا تھا کہ ہشام ابن حکم بہت بڑے متکلم تھے، عقائد دینیہ کا بہترین دفاع کرتے تھے، لہذا امام بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے. کیوں؟ دوسرے فقہا بھی تھے بڑے بڑے، حتیٰ ان فقہا کی نسبت سے جنہوں نے فقہ اور حدیث اور تفسیر کے اندر بھی اچھا خاصا کام کیا ہوا ہوتا تھا، ان کی نسبت سے بھی زیادہ ہشام ابن حکم کو محبوب رکھتے تھے، اس سے محبت کرتے تھے، اس لیے کہ یہ ہشام ابن حکم وہ تھا کہ جو عقائد دینیہ کا دفاع کرتا تھا. لہذا اس علم کو آپ معمولی علم نہ سمجھیں، ہر ایک کی ہماری ضرورت ہے اور دقت کے ساتھ اور اچھی گہرائی کے ساتھ ہمیں ان مباحث کو پڑھنا چاہیے اور شوق اور ولولے کے ساتھ ہمیں ان مباحث کو دیکھنا چاہیے. ایک اور بات اور اس کے بعد انشاءاللہ کتاب میں وارد ہوتے ہیں، وہ یہ کہ علم کلام کے جو عمومی مباحث ہیں، علم کلام کی تعریف کیا ہے، آیا علم کلام کے لیے موضوع کا ہونا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، علم کلام کب سے شروع ہوا، علم کلام کے اندر کون سے مکاتب فکر ہیں، علم کلام کے اندر کون سے تحولات اور کون سی تبدیلیاں آئیں،
یہ سارے مباحث ہم علم کلام کے تعارف کے عنوان سے پہلے پیش کر چکے ہیں کہ تقریباً 17 جلسات ہیں، 17 دروس ہیں کہ وہاں پر بنیاد استاد شہید مرزا مطہری کی کتاب کو قرار دے کر وہاں پر یہ ساری توضیحات اور تفصیلات ہم بیان کر چکے ہیں، لہذا ان چیزوں کا ہم یہاں پر تکرار نہیں کریں گے۔ جو بندہ ان کلی مباحث کو جاننا چاہتا ہے کہ علم کلام کیا ہے، علم کلام کا موضوع کیا ہے، علم کلام کے تاریخی طور پر کون سے تحولات ہیں، کن کن مراحل سے گزرا ہے، اس کے اندر کون کون سے مکاتب فکر ہیں اور یہ مختلف مکاتب فکر کیوں وجود میں آئے، ان کے اعتقادات کیا ہیں، ہمارے اعتقادات کیا ہیں، ہمارے بڑے متکلمین کون سے ہیں، علم کلام تاریخی اعتبار سے کن مراحل سے گزرا ہے، یہ تمام مباحث الحمدللہ ہم علم کلام کے تعارف کے عنوان سے بیان کر چکے ہیں کہ تقریباً وہ 17 جلسات ہیں، 17 دروس ہیں۔ میری اپنی خواہش یہ ہوگی کہ اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے حتماً ان 17 دروس کو آپ سنیں، آپ کو کلی طور پر علم کلام کے حوالے سے انشاءاللہ اچھی بصیرت ہوگی۔ لہذا کیونکہ ہم لوگوں نے ان مباحث کو پہلے بیان کیا ہے، ان مباحث کا تکرار نہیں کرتے، باقاعدہ طریقے سے اس کتاب کے اندر وارد ہوتے ہیں۔ یہ جو کتاب ہے محاضرات فی الالہیات، جیسے میں نے عرض کیا، یہ عقائد دینیہ کے بارے میں ہے، اصول عقائد کے بارے میں، جو اہم ترین عقائد ہیں اور بنیادی ترین عقائد ہیں ہمارے، ان اعتقادات کے بارے میں اس کتاب میں گفتگو ہوگی۔ کہ اس کتاب میں جو پہلا باب ہے وہ پہلا باب خدا شناسی کے بارے میں ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں عام طور پر جو گفتگو بھی ہوتی ہے، ابتدائی گفتگو ہماری توحید کے بارے میں ہوتی ہے، خدا شناسی کے بارے میں۔ تو باب اول جو اس کے اندر پہلا باب ہے وہ خود ذات پروردگار عالم کے متعلق ہے، کہ اس کے اندر انشاءاللہ کچھ مقدمات ہیں اور ان مقدمات کے بارے میں اس بات واجب تعالی کے لیے جو براہین ہیں ان براہین کو ذکر کیا جائے گا۔ دوسرا باب اس کتاب کا توحید اور توحید کے مختلف مراحل کے بارے میں ہے۔ تیسرا باب اس کتاب کا صفات پروردگار عالم کے بیان میں ہے۔ چوتھا باب اس کتاب کا مباحث عدل و حکمت کے بارے میں ہے، کہ خوبصورت ترین مباحث ہیں، ان مباحث کو ہم چوتھے باب میں ذکر کریں گے۔ پانچواں باب اس کتاب کا نبوت عامہ کے بارے میں ہے، کہ کلن بعثت کی کیوں ضرورت ہے، نبوت کی کیوں ضرورت ہے، کلن نبوت عامہ کے بارے میں جو بھی مباحث ہے، معجزہ ہے، وحی ہے، عصمت ہے، ان مباحث کو پیش کیا جائے گا۔ چھٹا باب نبوت خاصہ کے بارے میں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بیان میں ہے۔ ساتواں باب امامت اور خلافت کے بیان میں ہے۔ آٹھواں باب معاد کے بارے میں ہے، کہ اس آٹھویں باب کے بعد آخر میں ایک خاتمہ ہے، کہ اس خاتمے میں کچھ اہم ترین مباحث کو پیش کیا گیا ہے، کہ جو جدید مباحث ہیں اور ان مباحث کی ضرورت تھی کہ ان کو پیش کیا جائے۔ یہ تقریباً اس کتاب کی فہرست ہے اور اس کتاب کا خلاصہ ہے۔ انشاءاللہ خداوند متعال کے لطف و کرم سے آج سے ہم باب اول میں داخل ہو جاتے ہیں، کہ باب اول کے اندر 4 فصول ہیں۔ فصل اول کچھ مقدماتی مباحث کے بارے میں ہے، دوسری فصل برہان نظم کے بارے میں ہے، اس بات واجب کے لیے اہم ترین برہان نظم ہے، اس کے بارے میں ہے۔ تیسری فصل برہان حدوث کے بارے میں ہے، کہ برہان حدوث کے ذریعے سے واجب تعالیٰ کو ثابت کیا جاتا ہے۔ اور چوتھی فصل برہان امکان کے بارے میں، امکان و وجوب کہ معروف برہان ہے۔ یہ 4 فصول ہیں اس باب اول کے بارے میں۔ باب اول میں کہ باب اول کیا ہے، اس بات وجود واجب تبارک و تعالی کے بارے میں۔ اچھا، فصل اول کے اندر کچھ مقدمات کو بیان کرتے ہیں۔
اصل مقصد میں وارد ہونے سے پہلے ایک اہم ترین سوال کہ جو ہر انسان اپنے ذہن میں سوچتا ہے اور ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آج کل کی دنیا جو اتنی ترقی یافتہ دنیا ہے، انسان پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے، اتنی ترقی کر چکا ہے انسان، آیا اس زمانے میں بھی کیا ضرورت ہے کہ ہم آئیں اور خود دین کے بارے میں آ کر بحث و گفتگو کریں؟ اصلاً دین کا ہماری زندگی کے اندر کیا رول ہے، کردار کیا ہے؟ آیا واقعاً ہم لوگوں کو اپنا اتنا وقت صرف کرنا چاہیے اور آئیں اور دین کے وہ مسائل جو اتنی صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، اتنے سالوں سے چلے آ رہے ہیں، ان مسائل کے بارے میں بیٹھ کر گفتگو کریں؟ کیا واقعاً ہم لوگوں کو اتنا ٹائم ہے یا نہ؟ دنیا جو ترقی کر رہی ہے ہمیں بھی اسی قافلہ بشریت میں کہ جو ظاہری طور پر ترقی کر رہا ہے اسی ترقی میں ہم لوگوں کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے؟ کیا ضرورت ہے کہ بیٹھ کر ہم لوگ دین کے بارے میں گفتگو کریں؟ تو یہ ایک مقدمہ ہے کہ خوبصورت بحث بھی ہے۔ پہلا مقدمہ اس نقطے کے بارے میں ہے کہ انسان کی حیات اور زندگی میں دین کا کیا کردار ہے۔ یہ پہلا مقدمہ ہے کہ جس کو یہاں پر استاد سبحانی بیان فرماتے ہیں۔ یہ سوال آپ سے اور ہم سے مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے، مختلف الفاظ میں اس سوال کو اٹھایا جاتا ہے کہ دین کا کردار انسان کی زندگی میں کیا ہے؟ اصلاً دین کے بارے میں انسان گفتگو کیوں کرے؟ یہ سوال بہرحال اٹھتا ہے۔ اس سوال کے جواب میں یہاں پر آغا سبحانی دام ظلہ العالی فرماتے ہیں کہ دین انسان کی ضرورت ہے۔ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ہم نبوت خاصہ میں کریں گے، لیکن اجمالی طور پر اس سوال کا جواب دینا ضروری ہے کہ دین کا انسان کی زندگی میں بہت زیادہ کردار ہے، کیونکہ انسان ایک ایسا موجود ہے کہ جس کو آپ عام طور پر حیوان کے ساتھ موازنہ نہیں کر سکتے، بلکہ انسان حیوان سے اعلی ترین مخلوق ہے، جیسے کہ سب لوگ کہتے بھی ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات میں سے ہے۔ لہذا انسان کی ضروریات بھی حیوان کی ضروریات سے بالاتر ہے، زیادہ ہے۔ حیوان کی ضرورت یہ ہے کہ اس کو جینے کے لیے، کھانے کے لیے کوئی چیز دو، غذا دو، اسے رہنے کے لیے کوئی ابتدائی سی جگہ ہو، حیوان کھائے گا، رہے گا، بس حیوان کی زندگی بسر ہو جائے گی۔ لیکن انسان اس طریقے سے نہیں ہے۔ انسان کی بعض ضروریات ایسی ہیں کہ جن کا اصلاً آپ مقایسہ حیوان کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ کھانا پینا اور مرنا یہ حیوان کا کام ہے، انسان اس طریقے سے نہیں ہے۔ انسان کے بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے نفسیاتی اور روحانی مسائل ہیں۔ ان نفسیاتی اور روحانی مسائل کا جواب ہونا چاہیے۔ جب تک انسان کو ان نفسیاتی اور روحانی مسائل کا جواب نہیں ملے گا، انسان اس دنیا کے اندر اچھے طریقے سے زندگی نہیں گزار سکتا۔ اور بہرحال ان تفصیلات میں یہاں پر فی الحال نہیں جانا چاہتا، صرف اتنا کہوں گا کہ اس دنیا کے اندر جن لوگوں نے مادی طریقے سے بہت زیادہ ترقیاں کی ہیں، انہی آپ سوسائٹیز کو اور انہی معاشروں کو اور سماج کو اٹھا کر دیکھیں، وہاں پر لوگ طرح طرح کی نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ انسان بے آرامی میں ہے، انسان اضطراب میں ہے، انسان نفسیاتی طور پر آئے دن زیادہ مریض ہوتا رہتا ہے۔ آخر یہ کیوں؟ پریشانی، اضطراب، انسان اپنی زندگی سے اکتا جاتا ہے۔ یہ ایسے مسائل ہمارے ہاں تو ہیں بہرحال، لیکن ہمارے ہاں سے زیادہ ان ممالک کے اندر ہیں کہ جو ظاہری طور پر، مادی طور پر ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں۔ وہاں پر یہ نفسیاتی بیماریاں سب سے زیادہ ہیں، وہاں پر لوگ سب سے زیادہ پریشان ہیں۔ خوب کیوں؟
ظاہری طور پر تو کھانے کے اعتبار سے ان کے لحاظ سے کوئی مشکل نہیں ہے، اوڑھنے کے لحاظ سے تو کوئی مشکل نہیں ہے، نہ بھوک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، رہنے کے لحاظ سے دنیا کے 80% وسائل پر وہ لوگ قابض ہیں، دنیا کی 20% آبادی ہے اور 80% وسائل پر ان کا قبضہ ہے۔ مادی اعتبار سے تو ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں نفسیاتی طور پر ہمارے معاشروں سے زیادہ وہاں پر مسائل ہیں۔ خوب کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی ضرورت تو فقط مادیات میں منحصر نہیں ہوتی، انسان کے بہت سارے نفسیاتی مسائل ہیں، بہت سارے روحانی مسائل ہیں۔ خوب ان نفسیاتی اور روحانی مسائل کے لیے بہرحال آپ ان مادی چیزوں کے ذریعے سے تو حل نہیں پیش کر سکتے، اور اسی لیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ماڈرن کلچر ہے، جدید کلچر ہے، اس نے بڑی ترقی کی ہے مادیات کے اندر، لیکن انسان کو یہ سکون نہیں دے پایا، انسان ابھی بھی پریشان ہے۔ کہ بہرحال یہ لمبی چوڑی کہانی ہے کہ اس زیادہ کہانی کے اندر میں نہیں جاتا۔ یہاں پر اس مسئلے کو استاد سبحانی اٹھاتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں دین کا کیا کردار ہے۔ استاد فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی دین کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی ہے۔ انسان کی زندگی کے جو مختلف شعبہ جات ہیں وہ دین کے ساتھ بہت زیادہ مرتبط ہیں۔ ہم یہاں پر کلی طور پر دین کے جو فوائد ہیں اور جو دین کا کردار ہے انسان کی زندگی میں کلی طور پر 3 جہتوں میں بیان کرتے ہیں۔ 3 اعتبارات سے آپ ملاحظہ کریں جو ہم یہاں پر کلی طور پر بیان کر رہے ہیں کہ انسان کی زندگی میں دین کہاں پر آتا ہے اور اس دین کا انسان کی زندگی میں کیا فائدہ ہے۔ کلی طور پر 3 زاویوں کو، 3 جہتوں کو یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ اچھا، پہلی جہت یہ ہے کہ دین انسان کو فکری طور پر خرافات اور اوہام سے نجات دیتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی کہانی ہے کہ آج کل کا انسان بہت زیادہ مادی ترقی کے باوجود خرافات میں پھنسا ہوا ہے۔ بہت سارے ایسے خرافات اور اوہام ہیں کہ جن میں انسان پھنسا ہوا ہے۔ دین آ کر انسان کو ان خرافات سے اور وہمی چیزوں سے نجات دیتا ہے۔ فکری طور پر انسان کو دین مضبوط کرتا ہے، اس کے عقائد کو، اس کے افکار کو، اس کے نظریات کو دین آ کر مضبوط بناتا ہے، خرافات سے نجات دیتا ہے۔ کہ ایک جہت دین کی یہ ہے، ایک زاویہ کہ جس زاویے کے اعتبار سے آپ دین کی ضرورت کو ثابت کر سکتے ہیں وہ یہ زاویہ ہے کہ انشاءاللہ وضاحت ابھی کرتے ہیں اس کی۔ اور دوسری جہت اخلاقی جتنے بھی اصول ہیں، اخلاقیات، ان تمام اخلاقیات کی بنیاد دین ہے۔ اگر آپ انسان کی زندگی سے دین کو ہٹا دیں تو پھر اخلاقی اقدار کی کوئی بھی اہمیت نہیں رہتی۔ یہ جتنے بھی ویلیوز ہیں، اقدار ہیں، اخلاقی اصول ہیں، ان کی نشو و نما، ان کا رشد دین کے ذریعے سے ممکن ہے۔ اگر دین کو انسان کی زندگی سے ہٹا لیں تو یہ اخلاقیات اور یہ اقدار سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ دوسری جگہ جہاں پر دین انسان کی زندگی میں اثر انداز ہوتا ہے۔ تیسری جگہ اجتماعی روابط، انسان کے جو سماجی روابط ہیں، ان سماجی روابط کے اعتبار سے بھی انسان کو دین کی ضرورت ہے۔ کہ یہ 3 جہتیں ہیں، ہر ایک جہت کی انشاءاللہ وضاحت کرتے ہیں۔ آج وقت ختم ہو گیا کیونکہ تھوڑا سا مقدمہ بھی ذکر کیا تھا، کل سے انشاءاللہ ان 3 زاویوں کو اور 3 جہات کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ بہرحال عبارت کا تھوڑا سا ٹکڑا پڑھتا ہوں تاکہ ایسے بھی نہ ہو کہ اصلاً عبارت نہ پڑھی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الباب الاول فی ما یتعلق بذاتہ تعالی
فرماتے ہیں کہ پہلا باب فیما، ان امور اور ان چیزوں کے بیان میں ہے کہ یتعلق بذات ہی تعالی، جو ذات خداوند متعال کے ساتھ مربوط ہے، بذات ہی، خدا کی ذات کے ساتھ، کہ تعالی جو بزرگ و برتر ہے۔ وفیہ اربعۃ فصول، اس کے اندر 4 فصلیں ہیں، کہ پہلی فصل مقدمات و اصول کے بارے میں، دوسری فصل برہان نظم کے بارے میں، تیسری فصل برہان حدوث کے بارے میں، اور چوتھی فصل برہان امکان کے بارے میں، کہ عبارت یہاں پر بالکل روشن ہے۔ الفصل الاول، پہلی فصل، مقدمات و اصول، مقدمات و اصول، کہ معلوم ہے کہ یہاں پر یہ مبتدا معذوف کی خبر ہے کہ یہ مقدمات اور اصول ہے، ہاں ہونا مقدمات و اصول، ان ہناک مقدمات و اصولا، فرماتے ہیں کہ یہاں پر کچھ مقدمات اور اصول ہیں، ینبغی للطالب الوقوف علیہا، کہ سزاوار ہے طالب علم کے لیے کہ ان پر اطلاع پیدا کرے، ان سے واقف ہو، قبل ان یبتدئ بالبحث عن براہین وجود اللہ تعالی و توحیدہ و صفاتہ، اس سے قبل کہ اللہ تبارک و تعالی کے وجود کے براہین کے بارے میں بحث کا آغاز کرے، توحید کے بارے میں بحث کا آغاز کرے، صفات کے بارے میں بحث کا آغاز کرے، اس سے پہلے ضروری ہے کہ ان چند مقدمات کو جان لے۔ و توحید ہی و صفات ہی، براہین وجود پر عطف ہو رہا ہے، وہی، اور یہ مقدمات اور اصول یہ ہے۔ یہاں پر انشاءاللہ ہم اس میں تقریباً 3 بلکہ 4 مقدمات اور اصول بیان کریں گے۔ پہلا مسئلہ اور مقدمہ، دور الدین الالہی فی حیات الانسان، انسانی زندگی کے اندر الہی دین کا کردار، دور یعنی کردار۔ الدین ثورۃ فکریۃ، فرماتے ہیں کہ دین ایک فکری انقلاب ہے، تقود الانسان الی الکمال والترقی، تقود یعنی ای حملہ، انسان کو اکساتا ہے، انسان کو ابھارتا ہے، الی الکمال والترقی، ایک ایسا فکری انقلاب ہے جو انسان کو ابھارتا ہے کمال کی طرف، تکامل کی طرف۔ یہ تقودو اگر مفعول کے ساتھ یعنی متعدی استعمال ہو تو لغت میں ہے کہ ای حملہ الیہ، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اگر لازم معنی میں ہو تو قاد یقود، اگر لازم کے طور پر استعمال ہو یعنی کسی کی قیادت کرنا، آگے چلنا، لیکن یہاں پر متعدی ہے، تقود الانسان یعنی انسان کو ابھارتا ہے، اکساتا ہے کمال اور ترقی یعنی تکامل کی طرح، فی جمیع المجالات المہمہ، تمام مہم شعباجات میں، مجالات یعنی وہی شعباجات، انسان کی زندگی کے جو مختلف شعبے ہیں، تمام مہم شعباجات میں انسان کو ترقی کی طرف ابھارتا ہے، لے کر جاتا ہے۔ التی، وہ شعباجات، مجالات کے لیے صفت ہے، لہا صلۃ وثیقۃ بحیات الانسان، وہ شعباجات کے جن کا گہرا رابطہ ہے انسان کی زندگی کے ساتھ۔ یہ تھوڑی سی جدید عربی ہے، ابتدائی چند صفحات آپ پڑھیں گے، آہستہ آہستہ آشنا ہو جائیں گے۔ اہمہا، کہ یہ المجالات سے بدل ہے، ان اہم ترین مجالات میں سے کچھ یہ ہے، ان شعباجات میں سے کچھ شعباجات یہ ہے، درست۔ پہلا تقویم الافکار والعقائد، لغت میں آتا ہے قوم یقوم تقویما،
قوم یعنی ای ازال اعوجاجہ، یعنی اس کے ٹیڑھے پن کو زائل کیا. اعوجاج یعنی ٹیڑھا پن، ٹیڑھے پن کو زائل کرنا، ختم کرنا، اس کے لیے لفظ قوم استعمال ہوتا ہے. تو پہلا کردار جو دین کا انسان کی زندگی کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ تقویم الافکار والعقائد. عقائد اور افکار کے اندر اعوجاج اور کجی کو ختم کرنا، وتہذیبها، اور ان افکار اور عقائد کو مہذب کرنا، صاف کرنا، عن الاوہام والخرافات، اوہام سے اور خرافات سے، وہمی اور خرافاتی قسم کی چیزوں سے. 2 تنمیت الاصول الاخلاقیہ، جو اصول اخلاقی ہے، اقدار اخلاقی ہے، ان کے اندر نمو اور رشد کا باعث بنتا ہے. کہہ رہے کی وضاحت آتی ہے. 3 تحسین العلاقات الاجتماعیہ، جو اجتماعی اور معاشرتی روابط ہیں ان کو یہ خوبصورت بناتا ہے، جو سوشل ریلیشنز ہیں ان کو یہ اچھا بناتا ہے. ان 3 مجالات میں، ان 3 شعبہ جات میں دین اپنا کردار دکھاتا ہے کہ انشاءاللہ ہر ایک کی وضاحت کل سے کریں گے. صلی اللہ علی محمد